اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی ہماری اس نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں انہیں وہ اچھا ٹھکانہ دے اور ان کی ضروریات پوری کرے اور ان پر رحم و شفقت کرے تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیاں ہوں تب بھی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ موسیٰ بن علی اپنے والد علی بن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سراخہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے عظیم ترین صدقہ نہ بتلاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بیٹی جو بیوہ یا مطلقہ ہو کر تیری طرف لوٹا دی گئی ہو، تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اس کی کفالت کرنا عظیم ترین صدقہ ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو تو نے اپنے آپ کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جو تو نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جو تو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ جناب عثمان بن حارث ابو رواح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، وہ ان کی موت کی تمنا کرنے لگا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا، کیا تو انہیں رزق دیتا ہے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی اس زمین پر مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ پھر باہر جانے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو پوچھا، اے میری بیٹی، میں نے کیا قسم کھائی تھی؟ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ قسم کھائی ہے، تو فرمانے لگے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زیادہ عزیز ہیں اور اولاد تو میرے دل کے ساتھ چسپاں ہیں۔ جناب ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ان سے ایک آدمی نے مچھر کے خون کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، تو کہاں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اہل عراق سے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آدمی کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، وہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ جناب جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، خوشخبری ہو ان 2 آنکھوں کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔
اللہ کی قسم جو آپ نے دیکھا کاش ہم بھی دیکھتے، اور جب غزوات میں آپ نے شرکت کی ہم بھی شرکت کرتے۔ اس پر ان مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، بس میں تعجب کرنے لگا کہ اس نے اچھی بات ہی کی ہے۔ پھر آپ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آدمی کو کون سی چیز ابھارتی ہے کہ وہ ایسی جگہ حاضر ہونے کی آرزو کرے جس سے اللہ نے اسے دور رکھا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ وہاں ہوتا تو کس حال میں ہوتا۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی قومیں بھی آئیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نہ ہی آپ کی تصدیق کی۔ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں اس حال میں پیدا کیا کہ تم اپنے رب کے سوا کسی معبود کو نہیں پہچانتے؟ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہو۔ جو آزمائشیں دوسروں پر آئیں تم ان سے بچ گئے ہو۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت میں ایسے حالات میں مبعوث فرمائے گئے کہ شاید ہی کوئی نبی ایسے حالات میں مبعوث فرمایا گیا ہو۔ بتوں کی عبادت سے بڑھ کر لوگ کسی دین کو افضل نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان یعنی قرآن لے کر آئے، اس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا، باپ اور اس کے بیٹے میں فرق کیا، حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ کو اور کوئی اپنے بیٹے کو اور کوئی اپنے بھائی کو کافر سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے تالے کو ایمان کے ساتھ کھول دیا، اور وہ جاننے لگا کہ اگر وہ اس کا بھائی بیٹا باپ مر گیا تو آگ میں جائے گا۔ اس کی آنکھ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے جبکہ اسے معلوم ہو کہ اس کا عزیز آگ میں ہے؟ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام تھی۔ اچانک آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا، کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ حالانکہ وہ کسی فرض نماز کا وقت نہیں تھا۔ ایک شخص نے ثابت رحمۃ اللہ علیہ راوی حدیث سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو اپنی کس جانب کھڑا کیا تھا؟ تو اس ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہم گھر والوں کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کے لیے دعا فرمائی۔ میری ماں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا فرمائی، اور اپنی دعا کے آخر میں فرمایا، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کر اور اس میں برکت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 3 کھجوریں دی۔ اس عورت نے اپنے ہر بچے کو ایک ایک کھجور دی، اور ایک کھجور اس نے اپنے لیے رکھ لی۔ بچوں نے دونوں کھجوریں کھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بات سے حیران کیوں ہو؟ اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے بھی اس پر رحم کیا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو، ہم تو اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بوسہ لیا۔ آپ کے پاس بیٹھا ہوا اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جناب ولید بن نمیر بن اوس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد نمیر بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اصلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ادب سکھانا باپ کی طرف سے ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلاں فلاں چیز ہبہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو ایسی چیزیں دی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ پھر فرمایا، کیا تجھے پسند نہیں کہ وہ سارے تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، پھر ایسا نہ کرو۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی اور سے گواہی لینے کا حکم رخصت کے لیے نہیں تھا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا نام ابرار اس لیے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے باپوں اور بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جس طرح تیرے والد کا تجھ پر حق ہے، اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہم نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سیدنا ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کسی علاقے کا عامل مقرر کیا۔ اس عامل نے کہا، میری اتنی اولاد ہے، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے احسان کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان